السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں انجانی دنیا۔ ناظرین محترم، عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی سیاست میں ہر موقع پر مدینہ کی ریاست کے حوالے دیے ہیں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ہمیں دیکھ کر اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ وہ اس ملک کے قانون کو اور اس ملک کو ٹھیک کریں گے۔ لیکن موجودہ حالات کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے ہیں۔ ساہیوال میں پیش آنے والے واقعے نے سب کو حیران کر دیا۔ ناظرین محترم، دن دہاڑے 4 لوگوں کو ریاست کی اپنی ہی پولیس نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی پر فائرنگ کر کے 13 سالہ بچی، جسے CTD نے دہشت گرد قرار دیا تھا، اسے مارا گیا، اور ساتھ میں اس کی والدہ نبیلہ اور اس کے والد خلیل احمد اور اس کے دوست کو بھی مارا گیا۔ ناظرین محترم، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ CTD کے اہلکاروں نے نہ بچوں کا خیال کیا اور نہ خواتین کا لحاظ کیا۔ بچوں کے سامنے ان کے والدین اور بہن کو گولیاں ماری گئی اور ساتھ میں ان بچوں کو زندہ چھوڑا گیا تاکہ یہ تمام عمر اس غم میں جلتے رہیں۔ ان بچوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ناظرین محترم، حادثے کے 2 گھنٹے تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ مرنے والے کون ہیں اور مارنے والے کون ہیں۔ ان کی لاشیں اسی طرح پڑی رہیں۔ 3 گھنٹے بعد پولیس کی پہلی پریس ریلیز آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ساہیوال میں جو 4 افراد کی موت ہوئی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ٹول پلازے کے قریب کار موٹر سائیکل کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں نے CTD کی ٹیم پر فائرنگ کی اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 4 افراد کی موت ہوئی اور دہشت گردوں کے 3 ساتھی فرار ہو گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد پولیس سے بچنے کے لیے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر بھاگ رہے تھے۔ ناظرین محترم، پورے خاندان کو مارا جائے اور پھر دہشت گرد قرار دیا جائے، یہ کون سا قانون ہے؟ لیکن ناظرین محترم، اسی خاندان کے زخمی ہونے والے بچے نے جو بیان دیا، اس نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ بچے نے کیا کہا، اسی کی زبان سے سنیے۔ پاپا نے کہا، پیسے لے لو اور ہمیں معاف کر دو، فائرنگ نہ کرو۔ انہوں نے بات نہیں سنی اور فائرنگ کی، اور ان دونوں کی موت ہو گئی اور ہم زندہ بچ گئے، اور ان سب کی لاشیں گاڑی میں رکھ دی گئی اور ہمیں اٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے جایا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیٹرول پمپ پر چھوڑا گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، پھر اس نے ہمیں بائک پر بٹھایا اور یہاں لے آیا۔ ناظرین، ان چھوٹے بچوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا؟ ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ان کا سہارا کون بنے گا؟ عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ جب میری ماں کینسر سے مر رہی تھی تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ آج میں عمران خان صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، جن کے والدین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، یہ بھی صرف وہی جان سکتے ہیں۔